آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عطاء المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب، جو کہ امام مسجد ہیں جامع مسجد محمدی کے. ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا کیا ہم جو ہے کن کن تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں. کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آج کا انسان جو ہے نا وہ ترقی اور پروگریس حاصل کر سکتا ہے. جی قاری صاحب، ویلکم ان دی شو. السلام علیکم. قاری صاحب، آپ سب سے پہلے تو رمضان المبارک آپ کو بھی مبارک اور تمام مسلمانوں کو بھی. تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو سیدہ کے اوصاف تھے، سیدہ کی جو خوبیاں تھیں، ان کے اوپر کائنڈلی روشنی ڈالیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عزت، عظمت، شان کو بیان کیا ہوا ہے، اور جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ جائے اس کی شان کے اندر شکوک و شبہات سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی رفت کیا ہے. اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور کس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام فاطمہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، سبحان اللہ، اور اس کو اللہ پاک جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور پھر انہی لوگوں کے متعلق قرآن پاک کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں کو یہ میرا پیغام سنا دیں، کہ اللہ کا پیغام سنا دیں کہ جو میں نے آپ کو تعلیمات دی ہے قرآن پاک کی، رمضان کی، شریعت کی، دین اسلام کی، جو میں نے آپ کو پیغامات دیے ہیں ان کا میں آپ سے کچھ صلہ، کچھ معاوضہ مانگتا ہوں. یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں کے سامنے یہ سوال رکھیں. نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوال رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو، ہم اس کا معاوضہ، بدلہ، صلہ کیا پیش کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، لیکن اس کا صلہ معاوضہ یہ ہے الا المودۃ فی القربى، کہ تم نے میری اقربا کے ساتھ، میری آل کے ساتھ پیار، محبت، مودت کرنا. جب یہ اعلان صحابہ کرام نے سنا، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حدیث مصطفیٰ سرکار نے فرمایا قال علی فاطمۃ و والدہما. فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے ہیں. ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا یہ سمجھے کہ جزو ایمان ہے. اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو رسول اللہ نے یوں تک فرمایا کہ جو علی ہے یہ کامل ایمان ہے، سبحان اللہ، علی مکمل ایمان ہے. اور پھر یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو دیکھا جائے، امام حسن، امام حسین کو دیکھا جائے تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جو خاتون جنت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں یہ ساری کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں. تو جو رسول اللہ ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہیں جن کی عزت، عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا. سبحان اللہ. قاری صاحب، میں آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے لیے پسند کیا گیا، یہ ہمارے نبی نے کیا یا اللہ پاک نے پسند کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کچھ خاندانی پس منظر ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے جب لڑکی یا لڑکا جوان ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے رشتے کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں.
تو ایسے یہ بنو جو قریش نے خاندان قبیلہ ہے عرب کے اندر، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جوانی کے عالم میں آ رہی ہیں، اور چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ وہ نبی تو مانتے نہیں تھے، وہ سرکار کا نام محمد بن عبداللہ ہی استعمال کرتے تھے، وہ کہنے لگے چلو ہمارا دین علیحدہ صحیح لیکن ہمارا خاندان تو ایک ہے، ہماری فیملی تو ایک ہے نا، تو ہم آپ سے فاطمہ الزہرا کا رشتے کے بارے میں آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ان کا سوال سنا تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ کی مرضی ہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ جو ہے یہ اللہ نے پسند کی ہے، اور جب یہ خاندان والے ہوئے آئے تو سرکار نے یہ فرمایا، اور ادھر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ خاندان والے فیملی والے رشتہ مانگنے فاطمہ الزہرا کا آئے ہیں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے بات کی، ان کو آمادہ کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ الزہرا کا رشتہ میں خود مانگتا تو اچھا نہیں لگتا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، جن کا پورا ایک پینل تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال پیش کیا، تو جب انہوں نے سوال پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے محبوب علیہ السلام یہ رشتہ بہت اچھا ہے، یہ مجھے بھی پسند ہے، تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ تو نکاح کا معاملہ ہو گیا اور ابھی اس کے اوپر آپ روشنی بھی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شفقت تھی، جو پیار تھا، جو محبت تھا سیدہ کے ساتھ، وہ کائنڈلی بیان کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور ہر بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے، لیکن یہ بیٹی اور باپ ایسے ہیں جن کا پیار یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بیٹیوں کو بھی اور والدین کو بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے، مدینے سے باہر جاتے تو ساری فیملی والوں کو ملتے تھے، اور سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور جب آپ واپس آتے سفر سے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ تو تھا ملاقات کا۔ اب ملاقات کیسے ہوتی تھی دونوں کے درمیان؟ یہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سرکار کے گھر میں جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ فاطمہ الزہرا کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ تھا فاطمہ الزہرا کے رسول اللہ کے گھر میں تشریف لانا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر میں جایا کرتے تھے تو فاطمہ الزہرا بھی رسول اللہ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی، ہے جی، اور جہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی رسول اللہ کو اسی جگہ پہ بٹھا دیتی تھی۔ تو یہ دونوں کا آپس میں میل جول، گھروں میں آنا جانا اور دونوں کی شفقت، ایک دوسرے کا خیر مقدم کرنا، یہ ان کا ایسا رویہ تھا۔ اس سے ہمیں معاشرت بھی پتہ چلتی ہے، گھریلو معاملات بھی پتہ چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گھریلو زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ساتھ جو ہے نا وہ میاں بیوی کس طریقے سے باپ اور بیٹی جو ہے وہ کس طریقے سے رہ سکتی ہے، اور میاں بیوی بھی نو ڈاؤٹ حضرت علی۔ اور میں سر آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت علی اور بی بی پاک کا جو ہے وہ آپس میں جو میل جول تھا کائنڈلی اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ آپ دونوں کی آئیڈیل محبت تھی، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ فاطمہ تمہاری ہے، یعنی فاطمہ تمہاری ہے، لیکن میں فاطمہ سے بھی پوچھوں کی مرضی پوچھوں گا۔ اس میں آج کل کے والدین کے لیے بھی ڈرتے ہیں، ویسے میری بھی ماشاءاللہ جوان بچی ہیں اور میرا اپنا مائنڈ بھی یہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضی پوچھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو اسی طرح میں بھی ان کی مرضی پوچھوں گا۔ اور تمام والدین کے لیے بھی یہ کامل نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے آپ سے رکھنے کی بات۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میرے نبی کی پیروی کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سیدہ فاطمہ بہت پیاری تھی، ادھر گوشہ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی محبوب ذات ہے، اور کیونکہ سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، تو ان کی خوشنودی جو ہے سیدہ فاطمہ کی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ٹارگٹ تھی، اور جب تک رہی ہیں سیدہ فاطمہ، مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب وہ پردہ فرما دی ہیں اس کے بعد مولا علی نے دوسری شادی کی، حالانکہ وہ بڑے شجاع تھے اور بڑے حاوی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر ان کی طاقت کا معیار یہ تھا کہ خیبر کا دروازہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پرے پھینک دیا تھا، اور جس کو کھولنے کے لیے کئی جوان جو ہے وہ درکار ہوتے۔ مولانا صاحب، ہم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے رشتے کے بارے میں تو بات کی، اب ہمیں آپ سیدنا فاطمہ کے نکاح پر چلائیں۔ ان کا نکاح کا یہ صورتحال تھی، جب یہ رشتہ طے ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ علی، تیرا رشتہ تو طے ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ شادی کے لیے آپ کے پاس کوئی اخراجات ہیں؟ عرض کی حضور، میرے پاس اتنی جائیداد نہیں کہ جو میں شادی کے اوپر خرچ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا شادی کیسے کرو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور، میرے پاس ایک زیرہ ہے، میں وہ زیرہ بیچوں گا تو اس کی میں پھر وہ شادی کا جو سامان ہے وہ خریدوں گا۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی عزت شان کو دیکھا جائے تو آپ شیر خدا ہیں، شجاعت کے مالک ہیں، اتنی شان کے مالک ہیں، اور اتنی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اتنی شان کے مالک ہیں۔ تو جو زیرہ تھی نا وہ پھٹی ہوئی تھی، وہ پرانی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جو یہ زیرہ خریدے گا وہ کیا سوچے گا کہ اتنی شان کے مالک ہیں، شیر خدا ہیں، شجاعت کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس پھٹی پرانی زیرہ ہے۔ تو چونکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے ہوا تھا تو انتظامات اللہ پاک نے خود کروانے اور کیے اللہ پاک نے۔ اچھا، انتظامات کیسے ہوئے؟ حضرت علی المرتضیٰ وہی زیرہ لے کے بازار بیچنے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت روایات کے اندر آتا ہے کہ شمون یہودی تھا جس کی دکان تھی کپڑے کی اور کاروبار کافی، تو حضرت علی المرتضیٰ وہ زیرہ لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں آپ کو عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ ملے۔ عثمان غنی نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ساری صورتحال بتائی۔ عثمان غنی نے سوچا ابھی یہ تو شیر خدا، اس کی اتنی شان ہے، تو زیرہ کی پھٹی پرانی ہے، لوگ ان کا ہی مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ دین کا ہی مذاق اڑائیں گے۔ یہ خود دین کا اتنا بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، تو اس کے سماج پاس زیرہ اتنی پرانی ہے، پھٹی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے علی، آپ اس کو کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟
اور کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو شادی کے لیے اخراجات کے لیے میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی نے فرمایا ایسا کرو یہ زیرہ مجھے بھیج دو، یہ اس کو میں خریدا ہوں، آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ وہ حضرت عثمان غنی نے زیرہ خریدی، پیسے بھی دے دیے۔ پیسے دینے کے بعد جیسے آج کل فرینڈ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، دوست کو شادی کے موقع پہ تحفہ دیتے ہیں، گفٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیرہ خرید لی، پیسے بھی دے دیے مکمل۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے مولا علی سے فرمایا علی یہ جو زیرہ نا یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پیسے بھی آ گئے، چیز بھی بچ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے انتظامات اللہ پاک کا، رشتہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا اور انتظامات بھی اللہ پاک خود ہی فرمایا۔ مولانا صاحب ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جب تک بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے، لیکن ادھر بھی تو حضرت علی کی شادی ہوئی نا، اللہ نے مطلب جیسے پہلے ان دونوں کا کیا رشتہ لیکن بعد میں وہ بندوبست بھی کر دیا ان کا، لیکن ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا جب تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے نبی پاک کی زندگی سے اور مولا علی کی زندگی سے اور اللہ پاک کے جو نظام ہے اس سے۔ اس میں یہ کرنا اس رشتے کے اندر خدائی قوت شامل تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی شامل تھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہر فرمان کے آگے اندر بہت حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اس نے سارے اسباب اس رشتے کے پیدا کر دیے، لیکن وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ باقی رہا ہمارے ہاں معاشرے کا سوال جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ہے کہ آج کل جو نوجوان ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے لڑکے والوں کی، لڑکی والوں کی بھی، کہ لڑکی آئے وہ بھی خوش آ رہے، لڑکا وہ بھی خوش آ رہے، دونوں کا نظام زندگی اچھے طریقے سے پروقار طریقے سے یہ چلے۔ لیکن یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یہ نوجوان لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کو غور کریں گے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے تو میں نے اس کو نبھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کے شادی کا بندھن کے اندر آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اگر ہم رسم و رواج کو سامنے رکھیں گے تو پھر ظاہری گالے ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوں گے۔ جب مسائل پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ صورتحال موجودہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر خدا اور اس کے رسول کے فرمودات مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ ہم طے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ جی تو اب میں یہاں پر اپنے دونوں مہمان کا شکریہ ادا کروں گا، ایک جو کہ ٹیچر تھے اسپیشل ایجوکیشن کے فراست علی صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ، اور مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اپنا ٹائم نکالا، اپنا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئی شان اسلام کا حصہ بنے۔ اور میں اسی کے ساتھ اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں واچ کرتے ہیں، ہمیں پیار دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔